بلاج سلطان، جس کا مسکان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، آج وہ مسکرایا بھی تو ایک چھوٹی سی لڑکی کی کھٹی میٹھی سی باتوں پر، اور پری جو اس کے حسن پر فدا تھی، اگر اسے مسکراتا دیکھ لیتی تو مکمل ہی دل ہار جاتی۔ ہر وقت کا رونا سسکنا اچھا نہیں ہوتا، سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، الطاف صاحب غصے سے ناویرا کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ماما، مجھے بلاج چاہیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھو نا، جب سب نے تمہارا رشتہ اسے طے کرنا چاہا تب تم نے انکار کر دیا کہ تمہیں اسد پسند ہے، بلاج کو چھوڑ کر تم نے اسد سے منگنی کر لی۔ اب جب اسد باہر ملک جا کر سیٹ ہوا، وہاں وہ کسی اور سے شادی کر چکا ہے، تو تم بلاج کی طرف واپس بڑھنا چاہ رہی ہو؟ تو کر دیتے نا میری بلاج سے شادی، جب واپس پلٹی تب کون سا اس کا رشتہ طے ہوا تھا؟ اب وہ تمہارا انتظار کرنے سے تو رہا۔ پری نے بھی تو عین نکاح کے وقت اس سے شادی سے انکار کر دیا، کیا آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے تھے؟ کیسے ماں باپ ہیں آپ لوگ؟ بس یہ سننا باقی رہ گیا تھا۔ سعدیہ تمہاری بیٹی حد درجے خود سر ہو گئی۔ بہتر ہوگا اس کو لگام ڈالو، اگر اس نے کوئی بھی ایسی ویسی الٹی حرکت کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس کو سمجھا دیں، اپنے دماغ سے بلاج کے نام کا بھوت اتار دیں، اب وہ کسی اور کا ہو گیا ہے۔ الطاف صاحب اپنی بات کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے تو نویرا اپنی ماں کی جانب بڑھی۔ نہیں بھلا سکتی اسے، مجھے لگا وہ پہلے جیسا نہیں رہا، پر وہ آج بھی ویسا ہی ہے، بے حد خوبصورت۔ مجھے وہ چاہیے ماما، میں کر لوں گی ہینڈل اس کے اندھے پن سے، پر مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے تعلق جوڑے۔ اچھا، بلاج کے لیے تم ایسی فیلنگز رکھ رہی ہو، تو اسد کے بارے میں کیا خیال ہے، جو تھا ہی تمہاری پسند؟ اس نے تو باہر جا کر شادی بھی کر لی، اور سنا ہے بہت جلد اس کے ہاں خوشخبری بھی آنے والی ہے۔ وہاں تمہاری یہ فیلنگز نہیں جاگی؟ سعدیہ بیگم نے اپنی بیٹی پر خوب طنز برسایا، کیونکہ اس کی خودسری پورے خاندان میں مشہور تھی، اور اس وقت اچھا خاصا اس کی بیٹی نے ان کا سر سب کے سامنے جھکایا تھا بلاج کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کرنے پر۔ میں نہیں جانتی ماما، لیکن یہی سچ ہے، اسد کے لیے مجھے یہ فیلنگز محسوس ہی نہیں ہوئی جو بلاج کے لیے ہو رہی ہے۔ اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ میں بلاج سے سچا پیار کرتی ہوں، اور اس کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے۔ پلیز آپ میری مدد کریں۔ اور کیا سعدیہ بیگم نے کاٹ انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ابھی کل ہی تو ان دونوں کی شادی ہوئی اور آج تم یہ سب باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں صاف کہہ رہی ہوں نویرا، جو تمہارے بابا کہہ رہے ہیں یہ اپنے پلے سے باندھ لو، اب مزید ہم رسوائی برداشت نہیں کریں گے، خود کو کنٹرول کرو۔ اور غصے سے اسے سمجھاتی اس کا ہاتھ پڑے جھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ نویرا اپنے آنسو بہاتی شدید اضطراب کا شکار تھی۔ صبح بلاج کی آنکھ کھلی تو ایک پل کو وہ سٹک رہ گیا، جیسے وہ بھول گیا کہ کل اس کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری طرف پری اس کے قریب اس کے ساتھ چپکی ہوئی، اسے اپنے نسوانی حسن سے روشناس کرواتی بری طرح دماغ کا فیوز اڑا گئی۔ بے اختیار اس کی جانب مڑ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مزید اس کے ساتھ چپک گئی۔ بلاج کی تو کئی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ لڑکی پوری آفت تھی۔ اس کی مدھم سانسوں نے اور اس کی خوبصورت نشیب و فراز کو ابھارتا تو وہ اس کے سینے سے ٹچ ہوتی تو بلاج کا دل مسیح دھڑک اٹھتا۔ وہ اگر دیکھ نہیں پا رہا تھا تو کیا محسوس تو کر رہا تھا۔ اس کی جانب بڑھتا، اس کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھتا، اسے اوپر کی طرف ہلکا سا کھینچ گیا، جس سے وہ مکمل اس کی آغوش میں آ گئی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی، جبکہ بلاج کی آنکھیں نیچے اپنی بیوی کے دلکشی کو محسوس کرتا اپنے جذبات بھڑکا رہا تھا۔ بے اختیار ہوئی آنکھیں نیچے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے اس کی نازک کمر کو اپنی مٹھیوں میں بھرا تو
ایک پل کو بلاج کو لگا کہ نہ جانے کیا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور اس کی نازکی کو اپنے سینے میں محسوس کرتا وہ مدہوشی کی کیفیت میں جا رہا تھا کہ اچانک ہی پری کس مسائی اس کے سینے پر لیٹنے سے اس کا سانس ذرا رک رہا تھا۔ وہ اسے آنکھیں کھول کر اپنے نزدیک سوئے بلاج کو دیکھنے لگی، لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ شخص کون ہے۔ وہ بھول گئی کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بیٹھتی آنکھیں نیند میں پوچھتی اس کی آنکھوں کو کھلوا گئی۔ پری خود تو جاگ گئی تھی لیکن دماغ ابھی بھی سن پڑا تھا۔ اسے یہ احساس نہ تھا کہ وہ مخالف شخص کو اپنا آپ اچھے سے محسوس کروا چکی ہے۔ بلاج کی روشناس آنکھیں دیکھتی وہ ماتھے پر بل ڈال گئی، جبکہ ایک پل کو اسے یوں لگا کہ اس کی آنکھیں پری کے پورے جسم کا ایکس رے کر رہی ہیں۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹی اور بیٹھی، بری طرح شرمندہ ہوتے وہ پاس پڑا دوپٹہ اوڑھ کے کھڑی ہوئی۔ بلاج بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی امڑتے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا اٹھا تھا۔ نیند میں کب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے پری کو تو یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظریں چراتے باتھ روم میں گھسی، جبکہ بلاج دل پر ہاتھ رکھے دھیما سا مسکرایا۔ آج شہر کے سب سے بڑے مارٹ میں بلاج اور پری کا ریسیپشن تھا۔ دونوں کی جوڑی کی خوب تعریفیں ہوئیں اور ناویرا تو سوگوار سیوا سٹیج پر آئی اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر پورے تن من سے جل اٹھی۔ پری کا کھلتا کھلتا روپ ساری کہانی کہہ رہا تھا۔ وہ ایک ہو گئے۔ پری کی چہرے پر بیزاری نہیں تھی، وہ جیسے بلاج کے ساتھ خوش تھی۔ خوش کیوں نہ ہوتی؟ آخر اتنا خوبرو مضبوط مرد ملا تھا۔ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن باقی سب کچھ تو کر ہی سکتا تھا۔ نویرا دل ہی دل میں فضول باتیں سوچتی رہی۔ پری کو دیکھے جا رہی تھی، بہت خوش ہو، لگتا ہے رات کو خوب دوست ملا ہے۔ اندھے سے بلاج سٹک کے سارے نیچے اترتا۔ اپنی زبان سے تھوڑا میٹھا بول لیا کریں، بل نہیں آئے گا آپ کا۔ وہ دانت پیستے بولی، اب کیا غلط کہا میں نے؟ ویسے منہ دکھائی میں کیا ملا اندھے سے؟ منہ دکھائی میں کچھ دیا ہی نہیں ہوگا۔ ڈیفینیٹلی جب منہ دیکھ سکتا تو ہی منہ دکھائی دیتا نا۔ نویرا کا ایک اور طنز پری کے دل میں لگا۔ وہ بس نویرا کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل، زبان اور آنکھوں میں کس قدر زہر بھرا تھا۔ منہ دکھائی نہیں دی کیونکہ منہ نہیں دیکھ سکے، لیکن مجھے ساری رات انہوں نے سونے نہیں دیا، اپنی بے درد شدتوں سے نڈھال کر کے رکھ دیا۔ صبح بھی باتھ روم میں رومانس کیا، مجھے تو لگا ہی نہیں کہیں سے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ پری کے بے دھڑک انداز میں کئی باتیں سنتے نویرا کے دل پر بجلیاں گر گئی۔ وہ جل بھن کر اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ آئی بڑی مجھے باتیں سنانے والی؟ پری نے منہ بناتے رخ پھیر کر دیکھا، تب اپنے پاس بلاج کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ آپ نے کچھ سنا تو نہیں؟ نہ ہی سنا ہوگا۔ چہرے سے نہیں لگ رہا وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اندھا ہے، بہرا نہیں؟ آج سلطان ہاؤس میں خوب رونق لگی تھی۔ پری پگ پھیرے کی رسم کے لیے آئی تھی، اب ہفتہ ہو چلا تھا وہ یہیں تھی، اس کا یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، جبکہ بلاج نے بھی ایک بار بھی اسے واپس آنے کو نہیں بولا تھا۔ ایسے میں آج زبیر صاحب نے اسے سلطان ہاؤس دعوت پر بلایا تھا۔ وہ پری کو اس کے ساتھ بھیجنے کا پورا ارادہ رکھتے تھے۔ جو بھی تھا، اگر بلاج بولتا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس کے ضبط کا امتحان لیا جائے۔ کافی دیر وہ دونوں اکیلے اسٹڈی میں بیٹھے رہے۔ کھانے میں ابھی وقت تھا۔ پری نظر بچاتی باپ کے اسٹڈی روم سے نکلتے ہی خود اسٹڈی روم میں گھسی۔ سامنے ہی بلاج بیٹھا تھا، جس کے قدموں کی جاب سے ہی اسے پہچان گیا تھا۔ مسٹر سلطان کے آخری چشم و چراغ، میری بات سنیں، مجھے آپ کے فارم ہاؤس نہیں جانا۔ اس سنسان جگہ جہاں کوئی بات کرنے والا ہی نہیں، پلیز آپ بھی ادھر ہی شفٹ ہو جائیں۔ پلیز آپ بھی ادھر ہی شفٹ ہو جائیں ورنہ مجھے یہیں رہنے دیں۔ اس کے پاس آتی، اس کا ہاتھ تھامے لچاہٹ سے بولتی، اس کو میمورائز کر گئی، ہم آج واپس جائیں گے۔ پری
اب وہی آپ کا گھر ہے۔ بالاج کے انتہائی سنجیدہ آواز پر وہ لب بھیج گئی۔ بندہ بیوی کے بھی سن لیتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، جبکہ بلاج کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا۔ جس دن بیوی بنے گی اس دن سن بھی لوں گا، دھیرے سے اس کے کان میں کہتا۔ وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کی بات پر پری کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اور پھر وہی ہوا۔ زبیر صاحب نے پری کو رات کے کھانے کے بعد واپس بھجوا دیا۔ وہ انتہائی خراب موڈ کے ساتھ اندر داخل ہوئی، سب کچھ اتار کر پھینک رہی تھی۔ پہلے ہرس اتاری، دونوں ہی اچھال کر دور پھینکے، پھر شال اتار کر پٹک گئی، پھر دوپٹہ اپنی ترتیب اور سلیقے سے بندھے بالوں کو جھٹکے سے کھولتے وہ بستر پر غصے سے بیٹھی۔ ابھیلاش کو گھور رہی تھی، جو بہت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اندر پہنچا تھا۔ اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھتے اب وہ گھڑی اتار کر دراز میں رکھ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں بلاج سلطان، اس کی طرف مڑ کر غصے سے بولی۔ آہستہ آواز میں بات کریں، بہرا نہیں ہوں میں۔ وہی نارمل انداز، ہاں جانتی ہوں، بہرے نہیں ہیں، اندھے ہیں۔ وہ غصے سے کھڑی ہو کر بولتی کچھ زیادہ ہی ہارش طریقہ اپنا گئی تھی کہ ایک پل کو بلاج کے شرٹ کھولتے ہاتھ سون پڑے تھے۔ پری کو بھی یکدم اپنے سخت الفاظ پر شوق لگا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، پھر کیسی اس کے منہ سے یہ فضول باتیں نکل گئی؟ جانتا ہوں، اندھا بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کی بار تلخ ہوتا جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر دور چیئر پر پھینک گیا اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ او میرے اللہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ پری بلاج کا دل دکھا دیا۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتے تو اس میں اللہ کی مرضی۔ کسی کو کسی کمی کی وجہ سے یوں باتیں سنانا سخت گناہ ہے۔ جس دن بیوی بنو گی اس دن ساری باتیں سنوں گا۔ ایک عجیب سی بے سکونی نے اس کا احاطہ کیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ بلاج باہر نکلا۔ اس نے بات رو پہنا تھا۔ اس کے دلکش مردانہ باری چوڑے کاندھے اور ابھرا سالڈ سینہ جو باتھ روم سے بھی واضح ہو رہا تھا۔ وہ مضبوط جسامت کا حامل مرد کبر سے اپنا ڈریس نکال رہا تھا اور تیز قدموں سے اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ ایک پل کو پری کو لگا جیسے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بولی، اب کیا غلط کہا میں نے؟ بلاج کے بازو پر ہاتھ رکھے اسے ہلاتے بلانے لگی، پریشا سو جائے، رات کافی ہو گئی۔ بنا آنکھیں کھولے جواب دیا، نہیں، پہلے معاف کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے منہ سے نکل گیا۔ سچ ہی تو ہے، اس میں برا نہ بنانے والی کیا بات ہے؟ یہ کمی ہے مجھ میں، اور میں نے چچا جان کو منع بھی کیا تھا کہ وہ آپ کی زندگی پر بات نہ کریں مجھ جیسے اندھے کے ساتھ نکاح کروا کر، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور آپ کی زندگی پر بات۔ نہیں بلاج، ایسا نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، مجھ سے غلطی سے منہ سے نکلا، میرا ارادہ نہیں تھا آپ کا دل دکھانے کا، پلیز معاف کر دیں، پلیز پلیز۔ سو جائیں پری، رات بہت ہو گئی۔ وہ رخ پھیر کر لیٹا تو پری اس کے بہت قریب ہو گئی۔ جب تک معاف نہیں کرتے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے من موہنی انداز پر وہ مسکرا دیا، اچھا کر دیا، سو جائیں اب۔ اس کی بات پر پری کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، توڑنا ہی تو ہے۔ اس شخص نے بے دردی سے اسے سامنے رسیوں سے جکڑے شخص کی کلائی مروڑی کہ تڑپ کر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ پورا تہہ خانہ چیخوں سے گونج اٹھا، اور یہی چیخیں تو اس شخص کو سکون پہنچا رہی تھی۔ بتاؤ اپنے دوسرے ساتھی کا پتہ، ورنہ یہ بازو بھی توڑ دوں گا۔ اکبر شیخ زخموں سے چور، وہ شخص نیم بے ہوشی میں بولتا، سامنے کھڑے شخص کے دل و دماغ کو جگرتا چلا گیا۔ پری بلاج سے اجازت لیتی سلطان ہاؤس رہ آئی تھی۔ آج اس کی واپسی تھی، وہ بھی سرپرائز واپسی۔ بلاج کے لیے اس کا دل میں شازیہ بیگم نے محبت کی کلی کھلا دی تھی۔ بلاج کی ساری حقیقت جان کر وہ اپنا دل اس کے لیے دھڑکتا محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور انہی کو بچاتے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں کانچ چبھا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو 16 سال گزر گئے تھے۔ بلاج کا علاج ہوتا رہا تو اسے 3 سرجریز بھی ہوئی، لیکن ابھی تک کوئی بھی خاطر خواہش رزلٹ سامنے نہیں آیا تھا۔
ان باتوں سے پری کے دل میں بلاج کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ وہ شخص بہت اکیلا ہے پری، مجھے میرے سب بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ بہت صبر والا ہے، 4 سال سے بکھرا ہوا ہے، اسے سمیٹ لو پری۔ میری بچی، اس کی سگی ماں اس سے زیادہ بلاج کو فیور کر رہی تھی۔ اس بات نے بھی اسے اچھا خاصا سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پری آپ کو سمیٹ لے گی بلاج، وہ دل ہی دل میں بلاج کو مخاطب کرے فارم ہاؤس واپس لوٹ آئی تھی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ بلاج کہیں ضروری کام سے گیا۔ جب سے بلاج پری کو بیاہ کر فارم ہاؤس لایا تھا، تب سے ایک ملازمہ نوری کو رکھا تھا تاکہ پری کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ پری بلاج کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے آج اچھے سے تیار ہوئی اور بلاج کا ویٹ کرنے لگی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو دل دھڑک اٹھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سب نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ وہ رات کافی دیر تک اس کا جا کر انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا تو تھک ہار کر وہ غصے سے اپنا ڈریس چینج کرتی ایک نائٹی نکال کر پہن گئی۔ پہنتے اسے شرم تو بہت آئی، لیکن ایک طرح سے دل مطمئن بھی تھا کہ کون سا بلاج نے اسے اس حال میں دیکھنا ہے۔ کیوں نہ اپنا شوق ہی پورا کر لیں۔ بلیک کلر کی نائٹی میں جو گھٹنوں تک آتی تھی، اس کے اوپر سلک کا جالی دار کپڑا تھا اور اس میں وہ ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے بلاج کی جگہ پر بستر ہاتھ پھیرتی اس کے خیالوں میں کھوئی نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب بلاج گھر میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے خون آلود تھے، چہرے پر انتہائی قسم کا غصہ اور دہشت تھی، جیسے راستے میں آتی ہر چیز کو رون ڈالے گا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پری واپس آ چکی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی اس حالت میں روم میں نہیں جا سکتا تھا۔ اپنے اسپیشل روم میں جاتے اس نے اپنی شرٹ اتار کر زمین بوس کیا، اپنے چہرے اور چیسٹ کو دیکھا جہاں چاقو کے زخم کا نشان تھا۔ اپنے زخموں کو اچھے سے صاف کرتا وہ اس پر اینٹی سیپٹک لگاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں فیری لائٹ سامنے تھی۔ وہ ایک پل کو چونکا اور اس کی نظریں بھٹک کر بستر پر گئی، بس اور پری پر جا ٹھہری۔ بلیک نائٹی میں اپنے حشرت سامیانہ برپا کیے ہوئے پورے کمرے کا ماحول ہی بدل کر رکھ چکی تھی۔ بے اختیار بلاج کا ہاتھ اپنے سینے پر دل کے مقام پر جا ٹھہرا، جو بہت ہی سست روی سے حرکت کرنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ بیڈ کے قریب آتا کھڑا ہوتا، بہت گہری نگاہوں سے گہری نیند میں سوئی ہوئی پری کا سر سے پیر تک بھرپور جائزہ لینے لگا۔ اس کے سڈول ٹانگوں سے نظریں بھٹک کر اوپر آتی بلاج کے دل کے اندر کے جذبات کا نہ ختم ہونے والا طوفان برپا کر گئی تھی۔ تبھی پری نے کروٹ بدلی تھی۔ اب مکمل منظر واضح ہوا۔ دوبارہ اس کو خود پر قابو رکھنا مشکل ترین۔ گھٹنوں کے بل بستر پر اس کے قریب آتا وہ مخمور نگاہوں سے پھر سے اسے مکمل نہارنے لگا۔ ماشاءاللہ، اتنی خوبصورتی مکمل ایک ہی افسرہ میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے عورت کی تخلیق کی، اور میری عورت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ وہ ذرا سا اس کے آگے جھکتا، اس کے ماتھے پر اپنے تشانہ لب رکھتا، آنکھیں موند گیا۔ ٹھنڈے لبوں کا لمس ایک پل کو پری کے جسم نے جھرجھری لی، لیکن پھر سے نیند میں کھو گئی۔ بلاج کی یہاں بس کہاں ہوئی تھی، اب تو وہ بہکتا جا رہا تھا۔ کچھ پل پہلے جہاں اس کا دماغ گرم تھا، اب بالکل بھی سختی کا نشان تک نہ تھا۔ اس کمسن وجود نے اس کو مکمل اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ اس کے گالوں پر محبت بھرا لمس چھوڑتا، اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو محسوس کرتا، گہرا سانس بھر گیا۔ یکدم اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے بنا اس پہ وزن ڈالتا وہ اپنا جسم اس کے ساتھ لگاتا جا رہا تھا۔ اچانک تیز خوشبو نے پری کے حواسوں کو جکڑا۔ اندھیرے سے اپنی آنکھیں واہ کرتی خود پر سایہ فگن ہوئے بلاج کو دیکھتے سٹک ہوئی تھی، بہت ہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کو ایک پل کو پری کا دل بری طرح سکڑا، سانسیں گہری ہوئی اور دل کی رفتار اس کے لبوں کو فوکس کیے اسے بنا پلکے جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا بڑھانا چٹان سینہ دیکھتے ہوئے لرز اٹھی تھی۔ اس کے چوڑے وجود میں پری بالکل چھپ سی گئی تھی۔ سو بیوٹیفل، اس کی گردن پر لب رکھتے گہرا سانس بھرتے بولا، اپنے نتشینہ لب اس کی گردن سے جوڑے، وہ ان کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ پری ایک دم بری طرح سے جھرجھرائی، لیڈی پینک ہو گئی۔ کیا ہوا بیوی؟
آپ تو بہت پینک ہو رہی ہیں، یہ ساری تیاری تو میرے لیے ہی تھی نا؟ وہ دھیرے سے بولتا، اس کے لبوں کو ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں۔ وہ اگلے ہی پل اسے پیچھے ہٹاتی اٹھ کے دور جا کھڑی ہوئی۔ بالاش نے خود ہی گرفت ہلکی کر دی۔ جب وہ فوراً اس کی گرفت سے نکل گئی، اپنی نائٹی درست کرتی، وہ لائٹ آن کرنے لگی۔ مت آن کرنا، ایک دم اسے ٹوک گیا۔ وہ سہم کے وہیں تھم گئی۔ بالاش نہیں چاہتا تھا وہ اس کے جسم پر لگے زخموں کے نشان دیکھتی۔ آپ نے شرٹ نہیں پہنی؟ اب بڑی ہکلائی، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھتا کبر سے اپنا ڈریس نکالتا۔ غصے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ یہیں چینج کر لیں؟ بے اختیار نہ جانے کیسی پری کے لبوں سے پھسلا۔ میں اندھا ہوں، آپ نہیں، وہ سخت لہجے میں بولتا، ڈریسنگ روم میں دروازہ دھاڑ سے بند کرتے ہی اسے ڈرا گیا۔ لیکن مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ اچانک سے پری کے دماغ کی بتی جلی۔ بس ایک پل کو یہی لگا کہ بلاج اسے دیکھ رہا ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پینک ہو گئی، جبکہ حقیقت میں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ تو مسنگ ہے، لیکن کیا؟ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس آئی، دراز میں پڑا اس کا موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ ایک دم بلاش نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اسے قہر بھری نظروں سے گھورا۔ اپنی جگہ پہ جا کے چپ کر کے سو جائیں، ورنہ میرے اندر کا شیطان جاگا تو رات بھر آپ کی سسکیاں ہی گونجیں گی اور پھر ہر رات نیند کے لیے ترسیں گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا۔ اس کی جانب بنا پلکے جھپکے دیکھ رہی تھی، اسے بری طرح ڈرا گیا۔ بلاج، وہ ڈر کے اسے پکار اٹھی، پلیز پری، سو جائیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ اسی پل پریشا نے لائٹس آن کر دی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا، اپنی سخت نظر اس پر ڈالی۔ وہ پریشا کے جسم کی گہرائیوں کو دیکھتا، وہ پھر سے اپنے دل میں جذبات کو جاگتا محسوس کر رہا تھا۔ کیا چاہتی ہیں؟ اسے خاموشی سے خود کو دیکھتا اٹھ بیٹھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اوندھی آواز میں بولی۔ اس سے ایک پل بلاج کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس بات کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہ گیا، وہ تو بار بار اس کے حسن میں الجھ رہا تھا۔ گہری سانسیں بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ہی خوبصورت کالے لباس میں تھے۔ بلاج بلیک ٹراؤزر اور سلیو لیس ہوڈی میں تھا، جبکہ وہ بلیک نائٹی میں۔ پری کی آنکھیں اس کی گہری سبز آنکھوں میں گڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے سینے میں بھیج گیا اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ یو نو ویری ویل بیوی، ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو کاٹا۔ اس کے جواب پر پریشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہفتے پہلے کا واقعہ یاد آیا، جب وہ یہی سمجھی تھی کہ بلاج گھر نہیں اور روم کے اندر ہی چینج کر رہی تھی۔ اچانک بلاج باتھ روم کا دروازہ کھولتا کمرے میں چلا آیا۔ تب وہ بہت بری طرح اپسیٹ ہوئی تھی۔ وہ روم میں تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس پر ایک لمحے کو بلاج رکا، لیکن اگلے ہی پل وہ وہاں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تب پریشا کے ہوش و حواس گم ہوئے تھے، خود کو دیکھتے بری طرح لرزنے لگی تھی۔ پھر یہ سوچ آئی کہ بلاج تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسے حوصلہ ہوا، اور آج وہ جس طرح سب رازوں سے پردے اٹھا رہا تھا، اس راز سے پریشا کی زباں کو گم کر دیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالی اسے زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا گیا۔ وہ جیسے کانچ کی گڑیا بنی اس کے سینے میں سمائی ہوئی اور اس کی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ بالاش نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو وہ ڈرتی اسے بازو سے تھام گئی۔ بے اختیار اس کی نگاہ بلاج کے پھولے مسس پر جا ٹھہری۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ چھوڑے مجھے، آپ نے مجھے چیٹ کیا؟ وہ دکھی ہوتی اس کے سینے پہ مکے جڑ گئی۔ اس کے نازک ہاتھوں کی مار بلاج کو پھولوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور اس کا مسکرانا ہی پریشا کو سخت غصہ دلا رہا تھا۔ کس بات کا غصہ ہے؟ کہ میں دیکھ سکتا ہوں، یا آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ چکا ہوں؟ وہ بے باک انداز میں بولتا اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ وہ غصے سے ہوتے اس کے بال نوچنے لگی۔ اوئے کیا کر رہی ہو؟ میرے بال تو چھوڑو۔ وہ ایک دم گھبرایا۔ آگے وہ اس کی آنکھوں کو نوچنے لگی کہ بلاج نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھ سے تھامے پیچھے کمر پر لگا دی۔ یار کچھ کہنے کا موقع تو دے دیں۔ یار مجھے کچھ بھی نہیں سننا آپ سے۔
آپ نے کیوں جھوٹ بولا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے؟ پری، اس کی ایک وجہ ہے۔ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا تو اسے دیکھتی چلی گئی۔ بدلہ لینا تھا اپنے ماں باپ کی موت کا، اور وہ کوئی نہیں اور کوئی غیر نہیں، اپنے ہی تھے۔ اور پھر وہ اسے ساری سچائی بتاتا چلا گیا۔ اس کے دونوں ماموں نے جائیداد کی خاطر اچھا خاصا بہن کے ساتھ بغض پا لیا تھا، اور ایک دن دعوت کے بہانے اپنے گھر بلایا۔ وہاں ماما سے جائیداد کے پیپرز پر سائن کرنے کو کہا، پر ماما نے انکار کر دیا اور بابا کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ انہوں نے گاڑی پر حملہ کروا دیا۔ گاڑی کے ٹائر پر فائرنگ ہوئی، گاڑی ان بیلنس ہوئی، اور بابا بہت سنبھالنے کے بعد بھی گاڑی کو سنبھال نہ سکے۔ بابا نے مجھے پیچھے سے ایک طرف آگے کھینچنا چاہا، لیکن اتنی ہی دیر میں گاڑی درخت کے ساتھ جا لگی۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تب میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پلک تک نہ جھپکی۔ یہی میری غلطی تھی۔ 12 سال کا تھا اس وقت، میں صرف سارا کانچ میری آنکھوں میں چبھا، اور اس وقت مجھے کسی نے گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینکا۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے ماموں کی آواز سنی۔ پانی بھری نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہرحال اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ چچا جان نے مجھے سب سے چھپا دیا۔ انہوں نے میرا علاج کروایا۔ تب میری آنکھوں کی روشنی ماند پڑی تھی، لیکن یہ وقتی تھا۔ پر چچا جان نے سب جگہ یہ مشہور کر دیا کہ بلاش اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا تھا، تاکہ ماموں جیسے بھیڑیوں سے محفوظ رہ سکوں۔ پھر میں نے اندھے پن کا ناٹک شروع کر دیا اور خود کو اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تیار کیا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا وہ میرے لیے، جب اپنے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے ماموں غسل کیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتا کرب سے بولا، آپ نے قتل کر دیا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھتی۔ وہ اسی قابل تھے۔ اسلام میں بھی خون کا بدلہ خون ہی ہے۔ میری ماما اور بابا کی موت کا بدلہ ان کے خون سے ہی پورا ہو سکتا تھا۔ وہ انتہائی غصیلے لہجے میں بولا، پھر بھی قتل تو قتل ہے نا بلاج۔ آپ کسی سے یوں بدلہ نہیں لے سکتے کہ اپنے ہاتھ خون سے رنگ دے۔ اس کے پاس آتے دھیرے سے بولی، پر میں اسے مار چکا اور اب صرف سانسیں رکنا باقی ہیں۔ بولا، اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ صرف قاتل کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ کا قتل کر کے وہ فرعون آزادی کی زندگی جی رہا تھا۔ اب جب بدلہ لینے کا وقت تھا تو وہ کیا اسے چھوڑ دیتا؟ پچھلے 2 سال سے وہ اپنے ماموں اشرف کو تہہ خانے میں قید کیے ہوئے تھے۔ ہر طرح کی اذیت اسے دے رہا تھا، لیکن نہیں دے رہا تھا تو موت نہیں دے رہا تھا۔ اور اب اس کے ماموں شیخ حق پر وہ بھی تہہ خانے میں بند تھا۔ دونوں بھائیوں نے 16 سال پہلے جو خونی کھیل کھیلا تھا، بلاج سود سمیت واپس لوٹا رہا تھا۔ پری ایک دم اس کے ہاتھ تھام گئی، کیونکہ غصے سے اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی اور پری ڈر رہی تھی۔ پری جائیں یہاں سے، مجھ سے میرا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ آپ کو کچھ کرنا دوں؟ گہرے سانس پر تو اپنی آنکھیں میچتا بولا۔ اسی پل وہ اپنے قدموں پر اوپر اٹھتی، اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کے۔ اسے ایک پل کو بلاج کو لگا کہ آگ پر پانی پڑ گیا۔ وہ کچھ بھی موو نہیں کر رہی تھی، لیکن اپنے ہونٹوں کو بھی نہیں ہٹا رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی پھوار کی طرح وہ اس پر برسنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر دباؤ۔ بلاج کے دل کی دھڑکن معمول سے ہٹی، بے اختیار ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹنے لگے تھے۔ اس کے نازک لبوں کو یکدم اپنے ہونٹوں سخت گرفت میں لے گیا کہ پری سسکی بھرتے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار بلاج کی سخت گرفت سے خود کو چھڑا نہ پائی اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں گھلتا محسوس کرنے لگی۔ وہ بری طرح بہک رہا تھا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے بری طرح الجھا گیا۔ پری، مت آؤ میرے پاس، میں آگ ہوں، آپ سہن نہیں کر پائیں گی۔ اس کے نازک سی گردن کے ساتھ ناک رب کرتے آنکھیں نیچے بولا، آپ اب خود کو کنٹرول کر لیں پلیز، مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے سینے سے لگے ٹھہرے لہجے میں بولی، خود کو سونپ دو مجھے پری، سکون آ جائے گا مجھے۔ برسوں سے آگ میں جل رہا ہوں، کوئی بہت اپنا چاہیے جس کے سینے سے لگ کر اپنا درد بانٹ سکوں، اپنے دل کی ہر بات کہہ سکوں۔ اسے پل پل پگھلاتا جا رہا تھا اور وہ پگھلتی جا رہی تھی۔ آپ پہلے مسکرائیں۔ اس کے غصے سے سخت خائف ہوئی تھی، اس لیے شرط رکھی تھی۔ بلاج اسے دیکھے جا رہا تھا۔
آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، چھوٹی سی ہاٹ سی گڑیا۔ اس کے جسم کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ذرا سا مسکرایا۔ اس پل پری کو بھی اس کی مسکان ایک سکون عطا کر گئی۔ وہ ایک دم اسے بستر پر لے گیا۔ وہ اپنی ہوڈی اتار کر پرے پھینک گیا۔ اس کی بے باک نگاہوں کو دیکھتے وہ دھیمی مسکان کے ساتھ اس کے چہرے کے بہت قریب آ گیا۔ پری گھبراتے ہوئے انداز میں اس کے آنکھوں پر دونوں ہاتھ جما دیے۔ کیوں ظلم کر رہی ہیں جانا؟ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے چہرے پر جھکتا جا بجا اپنے لب رکھتا اسے بھی اپنے ساتھ گم کرتا چلا گیا۔ اس پر مکمل طور پر چھاتا سارے پردے گراتا چلا گیا۔ پری نے بھی دل کی خوشی سے اپنا آپ اپنے محرم کو سونپ دیا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بلاش نے پری کی بات مانتے اپنے ماموں اشرف اور اکبر کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، پر یہ راز افشا ہو گیا کہ بلاش دیکھ سکتا ہے۔ اس بار تو نویرہ کا جی چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے، اور وہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی، لیکن ایسے میں وہ ہنی مون کے لیے دبئی جانے کا پلان بنا رہے تھے، جسے نویرہ نے برباد کر دیا۔ اس وقت ابھی بڑے حال کے کمرے میں موجود تھے۔ آنسو تھے نویرہ کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ سعدیہ بیگم کا تلخ نگاہوں سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جو کھیل وہ کھیل چکی تھی، اب کچھ بھی کہنا سنانا بیکار تھا۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اچانک سے بلاج کی آواز وہاں موجود سکوت کو توڑا۔ اس پل پریشا بری طرح ڈگمگائی۔ بلاج، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کبھی ہو، لیکن میری بیٹی کی عزت داؤ پر لگی ہے، اور تم ہی ہو جو اب اس داغ کو مٹا سکتے ہو۔ وہ چلتا بلاج کے سامنے ہاتھ جوڑے لگا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام نہ سکا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا جب سامنے پتھر بنی پری کو دیکھا۔ بلاج کا چہرہ حد درجہ سپاٹ ہوا۔ وہ رو نہیں رہی تھی۔ نکاح کا بندوبست کر دیں، میں آ جاؤں گا، وہ اپنے کہتا پری کی جانب بڑھا اور اس کو کلائی سے تھاما۔ پری نے اپنی کلائی نہ چھڑائی بلکہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ یہ میری بیٹی کے ساتھ سخت زیادتی ہے زبیر صاحب، اگر اسے کچھ بھی ہوا آپ میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ شازیہ بیگم روتے ہوئے وہاں سے اندر چلی گئی، جبکہ نویرہ کے چہرے پر ایک سکون۔ فائنلی آج وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے وہ بہت خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ پری بالکل خاموش تھی، اور اس کی مسلسل خاموشی بلاج کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ آخر پری نے وہی بولا جو اس کے دل میں تھا، مجھے طلاق دے دیں۔ وہ بولی بھی تو کیا، بلاج کی روح ہی کھینچ لی۔ گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور کار ان بیلنس ہوئی تو وہ فوراً ایک طرف کو پار کرتا گاڑی کو بریک لگا دی۔ اس کے سانس گہرے ہوئے۔ آپ چاہتی ہیں بلاج سلطان مر جائے؟ وہ سامنے اسکرین دیکھتا بہت دھیرے لہجے میں سخت لہجے میں بولا۔ بلاج، میں آپ کو نہیں مار سکتی۔ میں مر جاؤں گی، میں مر رہی ہوں، یہی سب سوچ کر آپ اور نویرہ میرا سانس رک رہا ہے، تو آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں، مجھ پر یقین نہیں؟ آپ کو وہ دکھ سے بولا۔ آپ نے کیوں حامی بھری؟ کیوں کریں گے آپ اس سے نکاح؟ وہ جھوٹی پہلے دن سے آپ اس کی نظر جانتا ہوں سب۔ اب وقت آ گیا کہ اس کی ساری چالوں کا جواب ایک ہی بار میں دے دوں۔ مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلا گیا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ صرف پری کے ہیں،